لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ دجال کا خروج ہوگا، یہ حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی کا 7واں سال ہوگا، 6واں یا 7واں سال ہوگا، اور حضرت امام مہدی اپنے علاقے کفار کے قبضے سے چھڑوا چکے ہوں گے اور حضرت امام مہدی کا کنٹرول ان پر ہوگا، تو اس وقت اصفہان کے مقام یہودیہ سے دجال خروج کرے گا اور وہ اس پورے علاقے کے اوپر قابض ہوگا، سب سے پہلے ایران پر اور پھر علاقوں میں آئے گا، پھر یہ مشرق کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے گا، پھر یہ حضرت امام مہدی کے خلاف روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ جائے گا جہاں فرشتوں کے پہرے ہوں گے، پھر مدینہ منورہ جائے گا، وہاں بھی فرشتوں کے پہرے ہوں گے، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر شام میں حضرت امام مہدی کو گھیرے میں لے گا اور سخت گھیرا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کے پاس 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی، حضرت امام مہدی کے ساتھ اتنا مختصر لشکر ہوگا، اور فرمایا کہ یہ 800 مرد اور 400 عورتیں روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے، ان کو گھیرے میں لے گا اور سخت گھیرا، کوئی کمک پہنچنے نہیں دے گا، کوئی راشن پہنچنے نہیں دے گا، یہاں تک کہ راشن ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرات تانک جلا کر، چمڑے کو جلا کر اس کو پھانک کر گزارا کر رہے ہوں گے، اور پھر ایک رات اندھیری رات ہوگی، حضرت امام مہدی اپنے ساتھیوں سے بیعت لیں گے اس بات پر کہ صبح ہوتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑو، یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لو۔ یہ حضرات ساری رات اللہ کے حضور میں دعائیں کریں گے اور بھوک کی حالت ہوگی۔ جب صبح ہوگی تو حضرت امام مہدی مصلی پر ہوں گے اور اقامت ہو رہی ہوگی کہ پیچھے سے آواز آئے گی کہ تمہارا فریاد رس آ گیا۔ کوئی کہے گا کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے، جیسے بھوکا آدمی سے بولا نہیں جاتا نا، آواز نہیں نکلتی، تو کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے۔ جب وہ قریب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، زلفیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا تو غسل کر رہے تھے، جب وہ واپس آئیں گے 2 چادروں میں ملبوس فرشتوں کے کندھوں پر مینار پر اتارے جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کی، اور اسی طرح 2 چادروں میں، اور سر سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ آواز دیں گے تمہارا فریاد رس آ گیا۔ حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے اقامت ہوئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے، اور اللہ نے اس امت کے بعضوں کو بعضوں پر امام بنایا ہے۔ کیا شان ہوگی حضرت امام مہدی کی کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہوں گے۔ یہ کتنے نمبر علامت ہوگی؟ 5 نمبر دجال کا نکلنا، اور 6واں نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ 10 علامتیں میں گنواتا ہوں آپ۔ نماز سے فارغ ہوں گے تو حضرت امام مہدی اور دوسرے مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ دجال پتہ نہیں کیا چیز ہے، پتہ نہیں جن ہے کیا ہے، یہ ہلاک ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو دشمن کو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی عذاب بھیج کر ہلاک کر دے، اور اگر چاہو تو تمہیں اس دشمن پر مسلط کر دے، تم بتاؤ کہ تم کیا پسند کرتے ہو۔ مسلمان کہیں گے کہ ہمیں یہ دوسری صورت ہمارے تشفی قلب کے لیے اچھی ہے کہ ہم ہی ان پر مسلط کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جب معراج کا واقعہ ہوا، اس میں
معراج کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کچھ انبیاء علیہ السلام مذاکرے کر رہے تھے، ایک مذاکرہ کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں تم جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ میں 2 باریک اور نرم تلواریں ہوں گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے حساب سے تلواروں سے مراد لیزر شعائیں ہو سکتی ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی، یا حقیقت میں ہی تلواریں ہی ہوں گی، کیونکہ احادیث میں کچھ اشارے ملتے ہیں کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ دابق سے، فرات کے کنارے سے خراسانی تیر برسائے جائیں گے۔ کہاں فرات اور کہاں دابق، کوئی 300 کلومیٹر کے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 300 کلومیٹر تک تیر پھینکے جا سکتے ہیں، یہ میزائل ہی ہوگا۔ اشارے ملتے ہیں اور بھی ملتے ہیں، دجال کی رفتار کے بارے میں بھی ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جو 40 دن میں پوری دنیا پہ پھر جائے گا اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ فرمایا کبھی تم نے بادل کو نہیں دیکھا کیسے ہوا ہانک کر لے جاتی ہے؟ جی ہاں، آج کے دور کا انسان تو فوراً سمجھ جائے گا۔ اس کی سواری کیسی ہوگی؟ فرمایا اس کا سفید گدھا ہوگا اور اس کے دونوں کان، ایک کان سے دوسرے کان تک کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ اور اسرائیل نے ایسے ہوائی جہاز بنائے ہیں جن کی سامنے سے دیکھو تو گدھا ہی لگتا ہے، اور وہ لکھا KFR، اور دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافرے۔ اس کی رفتار کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال نظر آئے گا، اور وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک یہودی مرتا جائے گا، اور مسلمان یہودیوں پر مسلط ہو جائیں گے، اور ہر چیز بولے گی۔ یہودی چھپیں گے درخت کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے۔ پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا، پکڑ اس کو قتل کر۔ درخت بولے گا، حدیث میں آتا ہے کہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا، اس لیے یہودی غرقد کے درخت لگا رہے ہیں، خوب بہت درخت غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ بڑے بھدے تصویر دیکھی ہوگی آپ نے، بڑے بھدے قسم کا درخت ہوتا ہے، بھاگے گا۔ باب لد پر، بھاگنے کے لیے باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اس کو نیزہ ماریں گے اور اس کا خون نکلے گا اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ بڑے اشارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر وہاں تک، سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک نظر جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گا وہاں تک کافر مرتا جائے گا اور دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ ماریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے۔ مقام لد، باب لد، وہاں پر اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ ایئرپورٹ شہر کا دروازہ ہی ہوتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں باب لد، لد کا باب یہ فرمایا دروازہ۔ کتنی ہوگی علامات؟ 6۔